جی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا یہ سیشن ہے اقرا کا، اس میں ہم جو آیات ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 11، 12 اور 13۔ تو وہ آیات جو ہیں وہ میں یہاں شیئر کرتا ہوں۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے، اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، آپ میں سے کون جو پہلے کرنا چاہے گا اس پہ؟ بٹی صاحب آپ شروع کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ان آیات میں جو ہے زیادہ تر جو پس منظر ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو بیسیکلی بہتان لگایا گیا تھا اس حوالے سے ہے۔ وہ واقعہ آپ زیادہ تر لوگ فیملیئر ہوں گے، تھوڑا بہت اس کا جو ہے وہ حوالہ دے دیتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ کوئی غزوہ کا واقعہ تھا، تو اب لشکر رکا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے تھا کہ بیسیکلی کہہ لیں کہ جس طرح وہ ایک ڈولی ٹائپ تھی، تو وہ آپ اسی میں ہوتی تھی، اور جب بیسیکلی رکنا ہوتا تھا تو وہ اونٹ سے کجاوا ٹائپ تو وہ اتار دیتے تھے، اور جب جانا ہوتا تھا دوبارہ تو اب ہوا یہ تھا کہ آپ شاید کسی غرض سے گئی ہوں گی قافلے سے تھوڑا سا ہٹ کے، تو واپس آئیں تو آپ کو محسوس ہوا کہ میرا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا، تو اب دوبارہ جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ تو لیکن وہ جو کجاوا وغیرہ تھا انہوں نے رکھا اونٹ پہ، اور انہیں محسوس نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے، اس میں نہیں ہے، تو وہ لے کے چلے گئے۔ اب جب آپ واپس آئیں تھوڑی دیر ہوگی تو دیکھا تو قافلہ جو ہے وہ بیسیکلی نکل چکا ہے۔ تو اس وقت آپ نے سوچا کہ اگر میں ان کے پیچھے جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی غلط راستے پہ جو ہے وہ نہ چلے جاؤں، راستہ بھٹک نہ جاؤں۔ تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں یہاں پہ ہی بیسیکلی سٹے کر لینا بہتر ہے، کہ انہیں پتہ ہوگا کہ جہاں پہ ہم نے سٹے کیا تھا تو وہ دوبارہ جو ڈھونڈتے جو ہے وہ واپس آ لیں۔ ایک صحابی ان کی ڈیوٹی تھی، وہ بالکل لشکر کے جو اینڈ پہ چلتے تھے، تو وہ جب آئے تھے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ الفاظ بولے تھے، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں تو پھر دوبارہ جو ہے اس طریقے سے، اب ان میں جو عبداللہ
تو اب مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں، عبداللہ بن ابی عبداللہ اس طرح بن کر ابی کے کوئی عبداللہ نام بن ابی۔ ہاں بھائی عبداللہ بن ابی۔ تو انہوں نے بیسیکلی فوری اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا اور اپنی جو بدگمانی ہے وہ ظاہر کر دی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل سیدھا نظر نہیں آ رہا، تو یہ مطلب کسی نہ کسی گناہ کے جو ہے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی تو یہ ساری بیسیکلی جو آیات ہیں 11 12 اور 13 اس میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی پاک دامنی کی جو گواہی ہے وہ دی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جب بیسیکلی جو یہ بہتان آپ لوگوں تک پہنچا ہے تو یہ آپ کے لوگوں میں سے ہی ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے وہ لگایا ہے، اور اس میں برائی کی بات اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے بہتان لگایا ہے یا جن کی نیت صاف نہیں تھی وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے۔ اب وہ دیکھیں لا تحسبوہ شر لکم، آپ بالکل جو ہے یہ گمان نہ کریں کہ یہ برا ہوا، ٹھیک ہے، بل ہوا خیر لکم، لیکن یہ بہتر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جس نے جو بھی گناہ کیا ہے وہ اس کو جو ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ باقی اگلی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ پیچھے ہم سورہ حجرات بھی پڑھ رہے تھے تو اس میں یہی ہے کہ آپ جب بھی گمان ہے تو گمان اچھے کریں اور زیادہ گمان نہ کریں۔ اور بیسیکلی جب ہم سورہ حجرات دیکھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن جو عورتیں ہیں انہیں بیسیکلی یہ چیز ہے کہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے جو ہے گمان، وہ جو دوسرا گمان کرنے کے بجائے آپ نے اچھا گمان کیوں نہ کیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے کیوں نہیں کہا کہ بیسیکلی یہ تو کھلم کھلا جو ہے وہ بہتان بازی ہے اس چیز کے اوپر۔ اور جس طرح ایک روایت تھی جو اسلام میں روایت ہے 4 گواہ کی، کہ یہ اگر اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو آپ کو 4 گواہ جو ہے بیسیکلی وہ پیش کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہی چیز کہ آپ بیسیکلی اگر وہ سچے ہوتے تو وہ 4 گواہ لاتے، لیکن بیسیکلی بات یہی تھی کیونکہ وہ جھوٹے تھے اپنی ان چیزوں میں۔ تو اس میں جو ان آیات میں حوالہ بیسیکلی اسی واقعے کی طرف ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ پاک دامنی کی گواہی دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی عبادت۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا پٹی صاحب نے مطلب اس واقعے کا جو مطلب جو پس منظر ہے وہ شیئر کر دیا، اور حضرت عائشہ والا مطلب واقعہ تھا، اور اس کو وہ واقعہ اس وقت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں عبداللہ بن ابی کا جو ایک مطلب وہ ہے نا کریکٹر، وہ سامنے آتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کا بہت لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ اس کو منافق اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور رئیس یہ المنافقین۔ واقعہ ہوا تھا وہ جی جی میں کہہ رہا ہوں اس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، مطلب کافی سارے نام ہیں، اور اس کو سب سے بڑا ایک منافق تھا، اور اس کی ایک پراپر جماعت تھی جو اس کے سپورٹر سے۔ اچھا اب یہ جو واقعہ پیش آیا تھا نا، یہ آیا تھا جب غزوہ بنی مصطلق کے لیے مطلب گئے تھے۔ وہ ایسا تھا ایک قافلہ، مطلب ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کی خبر ہوئی تو ایک لشکر لے کر وہ مطلب چلے گئے، اور تاکہ جو فتنہ ہے اس کو ٹائملی جو ہے نا وہ کر لیں، اس کو ڈریس کر لیں اور اس کو مطلب ختم کر دیں۔ تو اس میں عبداللہ بن ابی بھی اپنا ایک جو ہے اپنی جماعت لے کر اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی بھی کسی غزوہ میں منافق اتنے زیادہ نہیں آئے تھے جتنے اس میں آئے تھے۔ تو اچھا یہ اسی غزوہ کا ایک وقت تھا، تو مسلمانوں نے مطلب کہیں ٹھہراؤ کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ انصار میں سے ایک صحابی اور مہاجروں میں سے ایک صحابی کی آپس میں پانی پر لڑائی ہوگی۔ دونوں نے اپنے اپنے لوگوں کو مطلب بلایا، لوگوں نے معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کیا دونوں کے درمیان میں، اور پھر عبداللہ بن ابی نے وہاں بھی اپنا ایک رول پلے کیا کہ اس نے وہ جیسے لوگوں کو مطلب ابھارتے نہیں ہیں، تو اس نے انصاریوں کو مطلب کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ اتنے مطلب وہ ہو گئے ہو کہ وہ تمہاری عزتوں پہ وہ کر رہے ہیں، اور
تم لوگوں نے اپنے سر پہ ان کو بٹھا لیا، تم نے ان لوگوں پہ احسان کیا تھا اور وہ اب تمہارے سر پہ بیٹھ گئے ہیں، اور تم میں سے کوئی اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ مدینے میں جب جائے گا تو ان کو نکال دے گا۔ تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، حضرت عمر ادھر ہی تھے، تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی اس کو قتل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جواب دیا کہ عمر، دنیا کیا کہے گی کہ محمد خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم لوگوں کو مطلب کہا کہ فوراً نہ وہاں سے چلے جائیں، اس مقام سے نہ مطلب کوچ کریں، اور دوسرے دن دوپہر تک مطلب کسی جگہ پر انہوں نے مطلب روکا نہ، قیام نہ کیا، تاکہ لوگ تھک جائیں اور ان کو آپس میں جو ہے نا باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ اچھا، رستے میں اسید بن حضیر نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے اپنے معمول کے خلاف جو ہے وہ آج کوچ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی؟ انہوں نے کہا کون صاحب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی اس شخص سے مطلب رعایت فرمائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے لائے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نا اس کا بنا بنایا ایک کھیل بگڑ گیا اور یہ اسی کی جلن نکال رہا ہے۔ اب بیسیکلی عبداللہ بن ابی کا یہ والا معاملہ تھا کہ وہ جلدا کیوں تھا، اور وہ ان لوگوں میں خیر بعد میں اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو اب اس نے بھی جو اپنی جان بچانی تھی تو وہ ایک منافق کا رول پلے کرنے لگ گیا۔ اور حضرت عائشہ والا جو واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رات کو مطلب جب کوچ کرنے لگے اس سے پہلے حاجت کے لیے وہ چلے گئیں، اور واپسی پہ ان کو وہ گلے کا جو ہار ان کا جو ہے وہ کہیں گر گیا، تو وہ اس کو ڈھونڈنے لگ گئیں۔ اور جیسا کہ پٹی صاحب نے شیئر کیا کہ اس ٹائم میں عورتوں کا یہ حضرت عائشہ نے جو اس بارے میں اپنی بات مطلب بیان کی ہے، تو یہ اس میں سے میں مطلب بتا رہا ہوں۔ تو اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک وہ ہوتے میں جیسا ابھی ڈولی جس کو آپ کہہ لیں، اس میں بیٹھی ہوتی تھی، تو 4 لوگ اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم عورتیں اس زمانے میں کھانے کی کمی کی وجہ سے ہلکی پھلکی سی تھیں، تو اس لیے لوگوں کو زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ خیر جب وہ آئیں تو وہ لوگ مطلب چلے گئے، اور قافلہ مطلب چلا گیا، تو وہ ادھر ہی لیٹ گئیں اور سوچا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ وہ نہیں ہے تو وہ خود واپس آ جائیں گے، اور وہ سو گئیں۔ اچھا، صبح کے وقت یہ حضرت صفوان جو ایک صحابی تھے، وہ اس جگہ سے گزرے اور حضرت عائشہ سو رہی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بارہا دیکھ چکے تھے، تو اور یہ مطلب بدری صحابی تھے، اور سیم انہوں نے وہی جو ہے الفاظ کہے ان کو دیکھ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ نبی کی بیوی کو ادھر ہی چھوڑ گئے، مطلب ادھر ہی رہ گئی ہیں۔ اچھا، اس بارے میں حضرت وہ صفوان کے معاملے میں بات آتی ہے کہ ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، جس کی سپورٹنگ حدیث ہمیں ابو داؤد سے بھی ملتی ہے اور بھی کچھ کتابوں میں ہے کہ ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ یہ صبح کی نماز مطلب وقت پر نہیں پڑھتے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میرا خاندانی عیب ہے اور دیر تک سوتے رہنے کی اس کمزوری کو میں دور نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اچھا، جب آنکھ کھلے تو نماز ادا کر لیا کرو۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس قافلے میں پیچھے مطلب رہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مطلب وہ صبح تک سوتے رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو وہ کسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر آئے تھے۔ خیر وہ مطلب پاس ہے، اور اپنے اونٹ سے اتر کر یہ اپنے اونٹ کو حضرت عائشہ کے سامنے بٹھا دیا، ٹھیک ہے، اور حضرت عائشہ اس پہ بیٹھ گئے، وہ اونٹ جو ہے لے کر وہ جا کے پھر لشکر سے مل گئے۔ اچھا، اب اس معاملے میں جو وہ تھے، جو یہ تھا عبداللہ بن ابی، اس نے اس معاملے میں مطلب اس طرح کی جو ہے الزام لگائے حضرت عائشہ پہ، اور جو ان 4-5 لوگوں میں شامل تھے ان میں سے جو نام حدیثوں میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کہ حضرت مصطح جو ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت حسان بن ثابت، جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مشہور جو شاعر تھے، جو مسلمانوں کو جو ہے غزوات پہ ابھارتے تھے، اور حضرت حمنہ یہ بنت حجش جو تھیں، جو حضرت زینب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کی جو بہن تھیں وہ۔ اچھا،
یہ ہمنا کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ انہوں نے تھوڑا سا اس چیز کو اس لیے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ وہ کیونکہ ان کی بہن کی وہ سوکن والا معاملہ تھا، اور وہ ایک مطلب نارمل ایک چیز ہے اور وہ آ جاتی ہے۔ اچھا، اب ان 4-5 لوگوں میں 3 جو ہے وہ صحابی تھے اور مسلمان تھے، مطلب جو دل سے مسلمان تھے، وہ جو مطلب کسی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس بات میں آگے تھے، لیکن 2 اس میں مطلب منافقوں نے بہت رول پلے کیا تھا۔ اچھا، اب اس واقعے میں یہ تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حضرت عائشہ کو مطلب پتہ نہیں تھا، وہ 1 مہینہ جو ہے وہ بیمار رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تھے تو ان سے مطلب ان کا حال چال پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کچھ صحابہ سے بھی مطلب کیا، مطلب مشورہ کیا، اور حضرت عائشہ کی جو وہ تھیں کیا کہتے ہیں، جو جو ان کی سرونٹ تھیں، ان سے بھی مطلب کیا، اور سب نے یہی کہا کہ حضرت عائشہ میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، اور یہ والا معاملہ۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی نے یہاں مطلب کچھ الفاظ کیے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مطلب پریشان تھے۔ اور اس بات سے ہمیں ایک چیز اور مطلب پتہ لگتی ہے، جو ہم انبیاء کرام کے ساتھ ایک غیب کے علم والا مطلب جو معاملہ جوڑ دیتے ہیں نا، ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، تو وہ والا یہاں اس سے ہمیں پورے واقعے سے وہ بھی ڈینائی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کو صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے، یا پھر اتنا غیب کا علم ہوتا ہے جتنا اللہ انہیں بتاتا ہے۔ ابھی یہ کچھ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کافی پریشان بھی رہے ہیں، اور کافی زیادہ اس میں کیونکہ انہوں نے مطلب اسی وقت اس کو انکار نہیں کیا، اور وہ اس وقت انکار بھی کر دیتے۔ اگر میں اگزامپل دیتا ہوں کہ وہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار بھی کر دیتے اس وقت، یا اس معاملے پہ جو ہے ان کے بہتان کو جھٹلا بھی دیتے، تو لوگوں کی زبان بند نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ لوگوں کی جو زبان ہے اس کو بند کرنے کا ایک ہی وہ تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس بارے میں کوئی بات نازل ہوتی۔ خیر، حضرت عائشہ نے جو پھر ہوا یہ تھا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس بیٹھے اور کہا کہ عائشہ کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ خبریں پہنچی ہیں، اور تم اگر بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات جو ہے ظاہر کر دے گا، اور اگر تم واقعی جو ہے گناہ میں کوئی مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ خیر، اس بات پہ یہ حضرت عائشہ نے کچھ نہیں بولا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اپنے مطلب والد صاحب کو، یہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ آپ اس کا جواب دیں، اور تو وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہم خود مطلب اس معاملے میں حیران ہیں۔ ساتھ ہی ان کی والدہ نے بھی سیم بات کی۔ اچھا، اسی وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جو وحی والی ایک جو کیفیت ہے وہ طاری ہوئی، اور پسینے جو ہے وہ ٹپکنے لگ گیا، اور وہ والا معاملہ ہوا۔ اور جب وہ والا معاملہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ خوشی سے اور مسکرائے، اور حضرت عائشہ کو کہا کہ اللہ نے تمہاری برات فرما دی ہے، ٹھیک۔ اور وہ قرآن میں تو اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں اے، کہ مجھے یہ تھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی آیات نازل کر دے گا میری جو ہے اس پہ فیور میں، مطلب میرے دن میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں یہ والا معاملہ ہو جائے گا، کوئی بتا دے گا یا اس طرح کا، لیکن اس لیول کی جو ہے مجھے ایک درجہ دیا گیا کہ میرے لیے آیات نازل ہوئیں جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ حضرت ابوبکر نے اور ان کی جو وائف ہے انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری برات میں یہ کلمات یہ آیات نازل کی۔ خیر، اب یہ والا جو ہے وہ پورا واقعہ تھا جس کے اوپر یہ والی آیات نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ جو لوگ بہتان مطلب لگاتے ہیں وہ تم میں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے تم مطلب پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے خیر کا معاملہ ہے، کیونکہ اس میں کافی لوگ جو ہے وہ سامنے بھی آئے ہیں، کون لوگ ان میں سے ہیں، کون لوگ ان کے خلاف ہیں، یہ والے سارے معاملات جو ہے وہ سامنے آ گئے تھے، اور جو لوگ اس میں شامل بھی تھے جیسے یہ حضرت حسان تھے جو اس چیز کو سچ سمجھ کے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت عائشہ نے کبھی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا وہ معاملہ نہیں کیا، حالانکہ کہ لوگوں نے بعد میں
ایک دو جگہ مطلب روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے انہیں کہا، جب وہ بعد میں کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا یا ان کے پاس آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو وہی ہے جنہوں نے آپ پہ الزام لگایا تھا. تو انہوں نے آگے سے ان کا منہ بند کیا اور ان کو جواب دیا کہ یہ وہ ہے جو غزوات میں کفار کے جو شورا ہیں ان کا مقابلہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب وہاں اس لیول کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تھی کہ اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا تو وہ جو وقت آنے پہ اس کو جو ہے اس کو معاف کر دیتے تھے. اور اس کے بعد ایک اور ہے تم لوگوں نے اسے سنا تھا اور اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، کیوں نہ کہا کہ یہ بہتان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو لوگ تھے، حضرت عائشہ وہ آخر وسلم کی وائف تھیں اور تم لوگوں میں سے تھے. اس کے علاوہ جو حضرت صفوان تھے وہ بھی تم لوگوں میں سے تھے، اور بدری صحابی تھے جن کے بارے میں خطبے میں اس کے بعد آخر وسلم نے کہا تھا کہ میں نے ان دونوں میں کوئی مطلب برائی نہیں پائی. تو تم لوگوں تک جب یہ بات پہنچی تو تم لوگوں نے اس کو کیوں مطلب خود سے اس کو بہتان تسلیم نہیں کیا اور اس کو گمان کیا؟ کیا تم لوگ یہ لگتا ہے کہ تم لوگوں میں ایسے لوگ ہیں یا جو تمہارے بھائی ہیں یا جو تم لوگوں کے ساتھ یہ ہر ٹائم رہتے ہیں تو وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ تمہارے ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا مطلب کوئی معاملہ کریں گے؟ تو یہ اس ٹائم کے لوگوں کو غرض دلانے والی آیات ہیں. ایون کہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کی بہن اس طرح کسی جگہ پہ مطلب رہ جائے اور ہمارا کوئی دوست ہے جو ہمارے ساتھ ہی، تو اس کے ساتھ اگر وہ یہاں آئے گی تو کیا ہم اس کے بارے میں بھی اس طرح کا معاملہ کریں گے؟ کیا ہمیں اپنے دوست پہ یقین نہیں ہے، اپنی بہن پہ یقین نہیں ہے؟ تو اس ٹائم مومنوں کو یہ والی بات کی گئی جن لوگوں نے اس بات کو مطلب مان لیا تھا. تو یہ جو ہے ان آیات کا پس منظر ہے، اور اس میں میری طرف سے مطلب کچھ نہیں. باقی اور نمیر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو چیز نا جو پوری آیات ہیں تینوں اور جو بھی واقعہ نریٹ کیا آپ نے بھی اور بھٹی صاحب نے بھی، ایک چیز بڑی کلیئرلی اس سے ایویڈنٹ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا نا وہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ ہی اس لیے کیا تھا کہ ایگزامپل سیٹ کر سکے آنے والے لوگوں کے لیے. اب جو پورا واقعہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات ہوئے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریباً 1 ماہ تک کوئی وحی جو ہے وہ آئی نہیں، اور کوئی وحی آنے کا مطلب یہ تھا نہ آنے کا کہ ان تک کوئی اللہ کا حکم نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے بشمول پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی صحابہ تھے، اب ظاہر ہے ان کے اندر جب وہ باتیں چل پڑتی ہیں تو وہ چل پڑیں، اور وہ ایک بہتان کی جو کیفیت ہے وہ نکل آئی وہاں پہ. اور جو صحابہ کرام تھے وہ بھی خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خود بھی اس کے اوپر ظاہر ہے پریشان تھی، وہ بیمار ویسی تھی. تو اس کے اوپر انہوں نے یہ جو سارا یہ والی ڈیلے ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایک ایگزامپل یہاں پہ سیٹ ہو جائے کہ جو ایک عام آدمی آنے والے وقتوں میں جب اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے ان کیس کے سوسائٹی کیا کرتی ہے. اچھا، یہاں سے ایک چیز یہ بڑی کلیئر سمجھ آ گئی کہ سوسائٹی ان کیسز میں یہی کرتی ہے جو اس وقت کی سوسائٹی نے کیا. اچھا، اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر تھا وہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ جو عام مطلب بندہ آنے والے مسلمان ہیں انہوں نے ایسی کیسز میں کیا کرنا ہے. اب جو بھی آپ نے وہ بات کی کہ پیغمبروں پہ غیب کا جو علم ہے وہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ وہاں پہ یہ چیز بتانی تھی کہ جو ایک عام مومن ہے اس کے ساتھ جب ایسا معاملہ پیش آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے. جو ہمیں نظر آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن سے کہ انہوں نے پہلے ساری لوگوں کی گواہیاں اکٹھی کی، ان سے یہ پتہ کیا جو حضرت عائشہ صدیقہ کے کلوز تھے کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی ایکشن پہلے کبھی کوئی رپورٹ ہوا ہو. ان کی جو وہ خادمہ تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ ان کی عادات کیا ہیں، فلانا وغیرہ وہ سارا کچھ. پھر انہوں نے حضرت علی ابن طالب سے بھی
کنسلٹیشن کی اور باقی صحابہ سے بھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے سارا کچھ. تو یہاں یہ بڑا کلیئر ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک ایگزامپل سیٹ کی جا رہی تھی. اور اس چیز کی جو آخری اور بڑی اہم دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آیت نمبر 12 اور 13 اور ایون 14 بھی، وہ شروع ہی اس کا مطلب ایک ٹون ہی یہی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ سرزنش کر رہا ہے کہ تم نے کیوں نہیں یہ کیا. لولا سے شروع ہو رہی ہے وہ آیتیں کہ کیوں نہیں تم نے جو ہے لکھا ہوا ہے آیت نمبر 12 میں کہ نیک گمانی کیوں نہیں کی، اور تمہیں کیوں نہیں کہہ دیا کہ بہتان ہے، پھر تم اس کے اوپر 4 گواہ کیوں نہیں لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو بہتان باز لوگ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ جھوٹے ہیں. تو ہمیں یہاں پتہ چل گیا کہ جو چیزیں کیوں نہیں کہ اس میں بریکٹ میں آ رہی ہیں، ہمیں وہ چیزیں کرنی تھیں اس کیس میں. اور ظاہر ہے جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو رہی تھی تو ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ جب ایسا کوئی بھی کیس ہو تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ نیک گمانی کرنی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر ایویڈنسز کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، اور ان ایویڈنسز کلیکٹ کرنے پہ جو اگر نیگیٹیولی بات جاری ہے تو اس کی نیگیٹو سپورٹ میں آپ کو 4 گواہ چاہیے اس کی کوئی بھی سزا یا اس کی حد جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے. تو یہ اس کا تھوڑا سا ٹیکنیکل جو پہلو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. جی. اچھا اس میں کچھ چیزیں اور بھی جو میں ابھی اس کو بتاتا چلوں کہ جب یہ والا معاملہ ہوا تو حد لگی بھی تھی، ٹھیک ہے، جو مسلمان تھے اور جنہوں نے کیا تھا تو ان پہ حد لگی تھی ایسی کوڑوں والی، جو ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا ہے. اچھا ایک تو وہ، دوسرا کہ اکثر مطلب روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو تھے انہوں نے جو ہے اس الزام میں یا اس غلط فہمی میں سب سے آگے تھے، یا انہوں نے اس فتنے کو مطلب شروع کیا تھا. اور کچھ روایات میں اور جو مین جو صحیح روایات ملتی ہے اس میں یہ عبداللہ بن ابی کا ہی ذکر آتا ہے. اور بنو امیہ نے اس معاملے میں حضرت علی کو بھی آگے مطلب کیا ہے کچھ جگہوں پہ کہ کہ حضرت علی نے یہ جو ہے یہ والے جو سارے فتنے کے بانی سے، اور جو ہے انہوں نے یہ شروع کیا تھا، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اور نہ انہوں نے اس بات میں کوئی اپنا رول پلے کیا تھا. ہاں بس ایک ہی جو بات جو میں نے پہلے شیئر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ کر انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ عورتیں تو بہت ہیں، یا آپ اگر چاہیں تو حضرت عائشہ کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کر ہاں دیں. وہ ایسا تھا جو نریٹ کیا نا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل نے، وہ ایسے نریٹ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی ہی کنسیڈریشن میں حضرت اسامہ بن زید اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بلایا تھا کنسلٹیشن کے لیے، جس کے اوپر حضرت اسامہ بن زید نے ڈائریکٹلی یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو وہ آپ کی ایک تو زوجہ ہیں اور دوسرا ہم نے ان کے بارے میں ہمیشہ صحیح سنا ہے. جبکہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ نے آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ ریسٹرکشن نہیں رکھی، اور آپ جیسا بہتر سمجھیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب آپ کے لیے اور بھی جو ہے وہ خواتین ہیں. اور حضرت علی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ حضرت بریرہ جو ان کی سرونٹ تھی حضرت عائشہ کی، ان سے بھی ایک دفعہ کنفرم کر لیں. تو یہ جو چیز ہے وہ ان کی طرف سے لکھی گئی ہے. اچھا اس میں یہ حضرت ابو ایوب انصاری یہ والا بھی جو واقعہ ہے کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے ان سے جب ان افواہوں کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ایوب کی ماں، اگر تم حضرت عائشہ کی جگہ ہوتی تو کیا ایسا فیل کرتی؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں ایسی حرکت نہ کرتی. تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ تو حضرت عائشہ تم سے بہت بہتر ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو اس طرح کا خیال تک نہ کر سکتا تھا. اور صفوان جو ہے وہ میرے سے اچھا جو ہے ایک مسلمان ہے. تو اس میں ہمیں زیادہ تر جو صحابہ کا جو رول تھا وہ ہمیں پازیٹیو ہی نظر آتا ہے، جو کچھ اس جو ہے فتنے کی مطلب باتوں میں آگے تھے. لپیٹ میں آ گئے تھا. ہاں لیکن ان کو بھی بعد میں ان کے اوپر بھی کوئی وہ نہیں ہے، وہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جو وہی مین نا لوگ وہ جو ایک یہ والا پرسپیکٹیو ہے کہ جو یہ والی چیز دکھانی تھی کہ سوسائٹی جو ہے وہ ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے. تو ظاہر ہے اس کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں پہ آپ کو یہ والا ٹرسٹ ہو کہ یہ تو میرے بارے میں برا خیال نہیں کرے گا، تو کئی دفعہ وہ لوگ بھی آپ کے بارے میں برا خیال کر لیتے ہیں. تو وہ والی ایکسپیکٹیشن جب آپ کی ہرٹ ہوں تو ان معاملات میں کیا کرنا ہے وہ بھی یہاں پہ اسی ڈسکرائب کر دیں. اچھا اس کا ایک اور ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ جو یہ والی آیات آئی ہیں
جس میں کہا گیا کہ تمہیں اس کو غلط مطلب اس کو بہتان مان لینا چاہیے تھا اور صحیح گمان کرنا چاہیے تھا. تو بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عائشہ کے ماں باپ نے جو ہے ان کی حمایت کیوں نہیں کی, جس کے بارے میں نے سب سے پہلے جو ہے ذکر کر دیا کہ اگر وہ اس طرح کا کچھ وہ کرتے بھی, اس طرح کا معاملہ کہ اس کو بہتان کہہ دیتے اور وہ سارا, تو پھر بھی لوگوں کا منہ بننا ہوتا. اور لوگ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں تو انہوں نے ان کی سائڈ لینی ہے, یا یہ ان کے مطلب ماں باپ ہیں تو انہوں نے ان کی ہی سائڈ لینی ہے. تو یہ ایک سینسٹیو میٹر تھا جو اللہ پر چھوڑ دیا گیا تھا, اور پھر اللہ نے پراپر اپنی آیات کے تھرو اس کو ایڈریس کیا. اور میرا خیال ہے یہاں پہ سوائے اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن کے اور کوئی بھی طریقہ ہوتا تو یہ جو چیز ہے وہ رکنی نہیں تھی. نہیں رکنی تھی, بالکل ایسے ہی. وہی والی بات ہے کہ حضرت ابوبکر اگر گواہی دیتے تو اس پہ یہ ہونا تھا کہ یہ تو حضور کے دوست ہیں اور حضرت عائشہ کے والد ہیں اور حضور کی وہ زوجہ ہیں, تو یہ قریبی لوگوں کی گواہی تو ویسے ہی وہ جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے. ہاں, اور ان کے دل میں کوئی ایسا شک مطلب تھا بھی نہیں, کیونکہ آپ ہاں, صلی وہ اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہاں پریشانی ان کو یہ تھی کہ کوئی وہ نہیں آ رہا, اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ رہا. ہاں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی, نہ اس شخص میں جو اس کے ساتھ تھا. تو مطلب ان کے دل میں کوئی اس طرح کا شک تھا بھی نہیں, جو اگر ایسا کوئی بات کرے تو مطلب اس کی بات ہی غلط ہے. خیر اس معاملے میں بہت دھیان سے جو ہے وہ اس کو ہینڈل کیا گیا, اور اس طرح کے معاملے ہماری سوسائٹی میں اگر آپ دیکھ لیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے جو کسی عورت کا ہو, تو ہم بہت دھیان سے جو ہے اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو آپ امپلسively جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے. ایسا ہی ہے. لیکن اگر ادھر چلے جائیں ہم تھوڑا سا, یا تو اپنے کوئی جہاں پہ جن سوسائٹیز کیا کہنا چاہیے, جن محلوں میں یا علاقوں میں جہالت تھوڑی سی پریویل کر رہی ہوتی ہے, وہاں پہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, کیونکہ پہلے جو ہے وہ اچھا خیال کیا جائے. پہلے ہمیشہ نیگیٹو ہی آتا ہے کہ ہاں یہ تو ایسی تھی, یا یہ دیکھو ہاں یہ تو ایسا ہی تھا, ایسا ہونا ہی تھا, جب دونوں اکیلے آ رہے تھے تو ایسا ہونا ہی تھا. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چل پڑتی ہیں. تو یہاں پہ میں ایک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز مل گئی کہ پہلا گمان جو ہے وہ اچھا کرنا ہے, اس کے بعد آپ انویسٹیگیٹ کر لو کہ بھئی کیا ہوا تھا. وہ گمان والی جو ایک بات ہے نا, وہ ہم لوگوں میں بہت عام ہو گیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ برا گمان نہیں کرنا ہے. اور اس چیز کو ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے اپنی ڈیلی لائف میں, کہ ہم ٹرائی کریں. ہو جاتا ہے ابھی, مطلب ہمیں اسٹارٹنگ میں ایسا ہی ہوگا کہ ہم برا ہی کر رہے ہوں گے, لیکن ایسے ایسے جب آپ کو خیال آئے اس بات کا تو اللہ سے توبہ کریں اور اس چیز کو مطلب آپ وہ کر دیں. تو اسی طرح جو ہے یہ والی چیزیں پریکٹس ہوتی ہیں ہماری لائف میں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہے, اپنے سائڈ سے دینا چاہے؟ بھٹی صاحب آپ کے کوئی کلوزنگ ریمارکس یا کوئی ایسی؟ نہیں ہے, چلے پھر کریں اینڈ. آئی تھنک اس کو اینڈ کر دیں, اور کل ہم اگلی کتنی آیات کا وہ کرے ہوں گے. اچھا, جو آیت نمبر 14 ہے وہ تو یہی پریویس اسی واقعے سے کنیکٹ ہوتی ہے. 14, 15, 16, 17. 17 تک. ہوں اور اگلی تین جو ہیں وہ کس بارے میں؟ اس کے بعد جو ہیں اگلی تین وہ 18ویں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی آیتیں جو ہیں وہ کھل کے بیان فرماتا ہے مسلمانوں کے سامنے. اور اس کے بعد بے حیائی پہ آیت ہے, ہاں بے حیائی پہ ہے, جو 19ویں اور 20ویں آیت ہے. تو اور پھر اس کے کل بعد 18 تک کریں نا. 18 تک کر لیں. 18 تک, کیونکہ وہ ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ کا ہی مجھے مطلب لگ رہا ہے, جو اللہ کے ایک اسٹائل ہے کہ کوئی حکم دیتا ہے یا پہلے کسی بات کا ذکر کرتے دین جو ہے وہ چلو کو اپنے بارے میں مطلب بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک اللہ ہے, کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے 18 تک کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہوں، 21ویں 22ویں جو ہے وہ بڑی آیات ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے 4 کر لیں گے ہم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو اینڈ کریں آپ. چلیں اوکے. پھر ہم سیشن کو اینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آیات نمبر 14 سے 18 سورہ نور کی.
تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل. اللہ حافظ. انشاءاللہ. اللہ حافظ.